السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ اسلاف کرام اپنی قربانی اور کاوشوں کے ذریعے دین متین کی خوب خدمت کیے ہیں۔ ان کے نقوش پاک کی روشنیوں میں ہم جیسے ناکارہ لوگ منزل مقصود کا تعین کرتے ہیں اور راہ ہدایت پا کر شاد کام ہو جاتے ہیں۔ ان عظیم شخصیات نے گھر گھر روشنی ایمان کی پھیلائی اور ہر جگہ ہدایت کے اجالے بکھیرے۔ انہیں نفوس قدسیہ میں حضرت شیخ المشائخ علامہ سید شاہ چندہ حسینی اشرفی صوفی علیہ رحمت رضوان کی ذات بابرکات بھی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں حضرت شمس عالم حسینی علیہ رحمت رضوان کا جو رائچور کے ہیں ان کا ذکر خیر کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہو تو لازمی طور پر دیکھیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں گے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ حضرت چندہ حسینی علیہ رحمت رضوان اپنے وقت کے عظیم مبلغ دین، مبلغ مسلک اعلیٰ حضرت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت اور عبادت گزار، زہد و تقوی کے مالک بزرگ تھے۔ حضرت چندہ حسینی صوفی رحمہ اللہ علیہ اپنے وقت کے جید عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ بلند پایہ صوفی تھے۔ آپ کا اسم گرامی سید چندہ حسینی ہے اور کنیت ابو محمد اور تخلص صوفی ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 14 واسطوں سے قطب گوگی حضرت مختوم سید شاہ جلال الدین چندہ حسینی رحمہ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 21 شعبان المعظم 1331 ہجری کو دکن کے مشہور علمی و روحانی خاندان گوگی شریف میں ہوئی۔ آپ اپنے بڑے بھائی حضرت سید احمد حسینی علیہ رحمت رضوان کے انتقال کے بعد 1352 ہجری میں اپنی خاندانی دینی وصایا اور اپنے والد ماجد شمش ملت حضرت سید شاہ شمس عالم حسینی ثانی رحمہ اللہ علیہ کی خلافت سے آستانِ عالیہ شمشیہ رائچور کے 15ویں سجادہ نشین مقرر ہوئے۔ خاندانی تبرکات، مخطوطات اور بلا شرکت غیر آستانِ عالیہ شمشیہ رائچور کی تولیت اور اس کا انتظام و اختیار جو سلسلہ بسلسلہ سجادہ نشین اول حضرت سید شاہ علی حسینی علیہ رحمت رضوان سے چلا رہا تھا، ان تمام تبرکات وغیرہ کی نگرانی پر فائز ہوئے اور حیدرآباد کی حکومت نے 1354 ہجری میں آپ کی سجادگی و وراثت منظور کی، جس میں حیدرآبادی حکومتی نظام کے رائچور کے اول تعلق دار غلام غوث خان غوث یار خان جنگ نے بھی اپنی یادگار چھوڑی۔ آپ ہی کے عہد سجادگی کے ابتدائی ایام میں آصف جاہ صاحب نظام حیدرآباد میر عثمان علی نے آستانِ عالیہ شمشیہ میں حاضری دی۔ حضرت چندہ حسینی صوفی رحمہ اللہ علیہ آپ کو اپنے والد ماجد سے یعنی حضرت سید شاہ شمس عالم حسینی ثانی رحمہ اللہ علیہ سے شرف بیعت و خلافت حاصل رہا۔ حضرت چندہ حسینی صوفی رحمہ اللہ علیہ کا حلیہ کچھ یوں تھا: خد میانہ، رنگ گندمی، صورت نورانی اور پرجلال، اور آپ کا چہرہ گول، پیشانی کشادہ، چمکتی سیاہ آنکھیں، بلند اور متوسط ناک، کان متناسب، ہاتھ لمبے لمبے جو عطا کرنے پر قادر تھے، جود و سخا والے تھے، کلائیاں متوسط و سینہ کشادہ، بدن متوسط تھا۔ آپ عمدہ اور نفیس اور سادہ لباس زیبتن فرماتے تھے، جس میں اکثر کاہو یعنی چشتیہ رنگ کا امامہ، سفید ٹوپی، دوہرا پاجامہ اور شیروانی وغیرہ ہوتی تھے۔ حضرت چندہ حسینی علیہ رحمت رضوان کے معمولات میں 24 گھنٹوں میں 3 یا 4 گھنٹے صرف آرام کے ہوتے تھے، بقیہ اوقات آپ رشد و ہدایت، مریدوں کی اصلاح و تربیت، پرورش لوح و قلم، کتب بینی، تصنیف و تالیف، درگاہ شریف کا انتظام و انصرام، دیگر دینی خدمات کے ساتھ ساتھ خدمت خلق میں سر فرماتے تھے۔ حضرت سید شاہ چندہ حسینی علیہ رحمت رضوان کی تعلیم و تربیت اپنے والد ماجد حضرت سید شاہ شمس عالم حسینی رحمہ اللہ علیہ کے قرب خاص و نگرانی میں شروع ہوئی۔ جملہ علوم و فنون کی تعلیم اپنے والد ماجد اور بڑے بھائی سے حاصل کی۔ آپ کے والد ماجد اور بڑے بھائی نے تعلیم کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان کے خدمات سے بھی روشناس کرایا، یا یوں کہیے کہ عشق رضا کے جام بھر بھر کر پلائے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت چندہ حسینی صوفی رحمہ اللہ علیہ اپنے وقت کے علوم دینیا کے بہت بڑے عالم و فاضل کی حیثیت سے پورے علاقے دکن میں مشہور اور معروف ہوئے۔ حضرت چندہ حسینی علیہ رحمت رضوان کے والد ماجد حضرت علامہ سید شاہ شمس عالم حسینی رحمہ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے معاصر بزرگان دین میں سے تھے۔
حضرت چندہ حسینی علیہ رحمۃ رضوان کے والد گرامی نے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کو اپنا مذہبی دینی پیشوا مان کر دکن میں مسلک اعلیٰ حضرت کی اشاعت فرمائی۔ آپ علاقۂ دکن میں مسلک اعلیٰ حضرت کے سب سے پہلے داعی تھے اور مسلک ہی کے خاطر آپ نے ظالموں سے جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ نے اپنے اولاد و خلفاء کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ مولانا احمد رضا صاحب اس صدی کے مجدد ہیں اور ہمارے پیشوا ہیں۔ میری اولاد پر یہ شرعی حق ہے، یہ شرعی واجب ہے کہ مولانا احمد رضا کے مسلک کے حقاق کو صراط مستقیم جان کر اس پر سختی سے قائم رہیں۔ سرکار شیخ المشائخ علیہ رحمۃ رضوان نے اپنے والد گرامی کی اس دینی وصیت پر روز اول سے قائم رہ کر دکن میں مسلک اعلیٰ حضرت کی پرزور اشاعت فرمانے لگے۔ ظالموں کو یہ بات ہضم نہ ہوئی، انہوں نے اس کی شکایت نظام وقت سے کر دی۔ نظام وقت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان کے مسلک کے حقاق کا معترف نہ تھا۔ اس نے بات جیسے سنی کہ اس کی مملکت میں مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان کے مسلک کی اشاعت کی جا رہی ہے تو فوراً ہی اس نے فرمان جاری کیا کہ میری مملکت میں مولانا احمد رضا خان علیہ رحمۃ رضوان کے مسلک کی اشاعت نہ کی جائے۔ سرکار شیخ المشائخ علیہ رحمۃ رضوان تک جب یہ فرمان آیا، آپ اپنی خانقاہ میں مولانا احمد رضا خان علیہ رحمۃ رضوان کے مسلک کی اشاعت ہرگز نہ کریں۔ سرکار شیخ المشائخ علیہ رحمۃ رضوان وہ مرد مجاہد تھے جنہوں نے نظام حیدرآباد کا یہ فرمان سنتے ہی اپنی خانقاہ سے اعلان فرمایا، یہ چندہ حسینی اب مسلک پر ہی بولے گا اور مسلک پر ہی لکھے گا۔ حضرت کا اعلان نظام وقت تک پہنچایا گیا۔ یہ سنتے ہی نظام وقت آگ بگولا ہو کر پھر سے ایک اور فرمان جاری کیا کہ اگر چندہ حسینی نے میرے فرمان کو ٹھکرا دیا تو 8 دن کے اندر ان کو میری مملکت سے باہر کر دیا جائے۔ پھر سرکار شیخ المشائخ علیہ رحمۃ رضوان نے مسلک اعلیٰ حضرت کی تائید و حمایت میں بادشاہ وقت نظام حیدرآباد کے خلاف گلبرگہ کے قاضی شرح کے پاس مقدمہ دائر کر دیا۔ یہاں غور و فکر کی بات یہ ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت جو مسلک اہل سنت ہے، جو مسلک حقہ ہے، اس کی حمایت میں سرکار شیخ المشائخ علیہ رحمۃ رضوان نے وقت کے بادشاہ کی مخالفت کر دی۔ سرکار شیخ المشائخ نے مسلک کی خاطر تنہا کئی سال بادشاہ یعنی نظام حیدرآباد کے ظلم و ستم کو برداشت کیا اور آخر کار گلبرگہ کے قاضی شرح نے حکومت وقت کے خلاف فیصلہ سنا دیا اور مولانا سید چندہ حسین علیہ رحمۃ رضوان صاحب یہ حق پر ہیں۔ عدالت میں یہ ثابت ہو گیا۔ اس طرح سرکار شیخ المشائخ علیہ رحمۃ رضوان نے نظام حیدرآباد کو شکست دے کر علاقۂ دکن میں مسلک کے اعلیٰ حضرت کی پرزور اشاعت فرمائی۔ حضرت چندہ حسین علیہ رحمۃ رضوان قطب رچور رحمہ اللہ علیہ کے مزار پرانوار پر ایک خوبصورت گنبد بھی یادگار چھوڑے ہیں۔ آپ منصب سنجادگی پر رونق افروز ہوتے ہی تعمیر درگاہ کا کام آغاز فرما دیا۔ چنانچہ 1368 ہجری میں آپ نے اپنے ایک مرتب کردہ نقشے کے مطابق یہ خوبصورت گنبد مبارک تعمیر فرمایا جو اپنی مثال آپ ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1376 ہجری میں ایک خوبصورت چوکنڈی مبارکہ بھی تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے درگاہ عالیہ کے تعمیری سلسلے کو تادم حیات جاری رکھا۔ بہرحال خاندان شمشیہ میں آپ کو فضیلت حاصل ہے جس کا بیان ضبط تحریر سے باہر ہے۔ آپ نے دینی، تعلیمی، تبلیغی بے شمار خدمات انجام دی ہیں۔ سرکار شیخ المشائخ حضرت چندہ حسینی علیہ رحمۃ رضوان نے اپنے اشعار کے ذریعے بھی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا، جیسا کہ ان کا ایک شعر ہے، صوفی خستہ نہیں ان کا نہ ہیں وہ اس کے جو ہیں ابنائے زماں پیارے رضا تیرے بعد۔ یہ شعر آپ کی مکمل سوانح حیات تھی اور وہ بھی آپ ہی کے زبانی۔ حضرت سرکار شیخ المشائخ علیہ رحمۃ رضوان نے اپنی عمر کے 18ویں سال ہی سے دین کی خدمت کے لیے قلم کے استعمال کا آغاز فرمایا اور آپ کی تالیفات میں شمس العقائد نمایاں حیثیت رکھتی ہے، جبکہ آپ نے عقائد کے باب میں ایک بیش بہا ذخیرہ اہل سنت کے لیے اس کتاب میں فراہم فرمایا ہے۔ جب وہ کتاب منظر عام پر آئی تو علماء کرام نے اس کو قدر کے نگاہوں سے دیکھا اور یوں وہ کتاب شہرت کے آسمان کو چھوتی بھی نظر آئی۔ چنانچہ نبیر اعلیٰ حضرت حضور مفسر اعظم ہند علامہ جیلانی میں علیہ رحمۃ رضوان، حضرت شیر بشیر اہل سنت اور حضرت محبوب ملت محبوب علی خان علیہ رحمۃ رضوان اور دیگر اولیاء اعظام علماء کرام نے اس کتاب پر اپنی تقریضات لکھی اور اس کتاب میں آپ نے قطب دکن خواجہ بندر عباس کے دراز علیہ رحمۃ رضوان کے بڑے صاحبزادے حضرت سید شاہ اکبر حسینی علیہ رحمۃ رضوان کی مبارک تالیف کتاب العقائد کا اردو ترجمہ اور تشریح فرمائی ہے۔ بہرحال وہ کتاب علم و ہدایت کا خزینہ ہے۔ ہر فرقی کی تردید آپ نے اپنے قلم مبارک سے فرمائی
خصوصاً وہابیہ بدعقیدوں کو آپ نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اپنے قلم مبارک سے انہوں نے ان کے قلعوں میں کھلبلی مچا دی تھی۔ آپ کی ایک اور تالیف کردہ کتاب اسباب زوال مسلمان تو اس قدر مقبول ہوئی کہ مکتبہ حشمتی کانپور سے کافی تعداد میں شائع ہوئی اور اس کا ہندی ترجمہ ڈگر سایوت محل سے بھی شائع ہوا۔ بہرحال آپ نے شریعت مطہرہ کی جو خدمات انجام دی ہے اس کا اندازہ آپ کی تالیفات کو دیکھنے سے ہوتا ہے۔ آپ کی کتابوں کے کچھ نام یوں ہیں: میرات الحقیقت، حیات بحری، القول الصفا، سواطع الانوار، روز الازہار، متاع البدور، سیف سنت، در رد جواہر خلافت، الدر المنصور، شمس العقائد، شمس الاصول، ترجمہ کلمات قدسیہ، شفاء شدور، شمس الانوار، الکلام المفید، الہدایۃ السنیہ، الاخلاق المرضیہ، اسباب زوال مسلمان در ملک ہندوستان، نہج الاخیار الی فضل علماء و سادات الاطہار، تحفۃ العریب فی مولود الحبیب، مراعات مباحیت، القول المنصور فی رد مقاید علی الزور، قراصۃ الذہب، تحفۃ الاصحاب، چاند پر جانے کی حقیقت، النفحۃ العنبریہ، حسن المقال، ایک ضروری فتویٰ، شوارق الانوار، الفوائد الاشرفیہ، قطبیت سرکار شمشیہ، شمس التواریخ، کشف السطور، آئین تبلیغیت و مدودیت، انوار قدسیہ۔ اس کے علاوہ آپ نے بے شمار کتابیں لکھی۔ اس کے علاوہ آپ نے بزرگان دین کی بہت ساری تصانیف پر حواشی تحریر کی یا ان تصانیف کی آپ نے شرحیں بھی لکھی، جن میں فتح الغیوب، خیر المجالس، آداب المریدین، شرح فقہ اکبر، فن نامہ عطار، لطائف اشرفی، مکتوبات صدی، مدارج النبوت، اشاعت اللمعات، فتاوی افریقہ، مثنوی شریف، فتاوی الحرمین، سبل الاصفیاء، غایت التحقیق فی امامۃ العلا والصدیق، ایزان الاجر فی اذان القبر، نزول آیات قرآن بسکون زمین و آسمان، بدر الانوار فی آداب الآثار، حسام الحرمین، الدولۃ المکیہ وغیرہ وغیرہ کتابوں پر آپ نے حواشی لکھی یا پھر ان کی شرحیں لکھی ہیں۔ آپ ان کی مزید تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.auliahindpak.com پر لازمی طور پر وزٹ کریں۔ آپ کی بے شمار کراماتیں رہیں اور آپ کی بے شمار خدمات رہی ہیں۔ دکن کا ہر فرد، ہر دکن کا ہر ذرہ آپ کی قربانیوں کا احسان مند ہے اور اس کے احسان تلے اس طرح دبا ہوا ہے شاید قیامت تک ان احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ آپ نے دین متین اور مسلک کے اعلیٰ حضرت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ سرکار شیخ المشائخ حضرت علامہ چندہ حسینی الصوفی اشرفی علیہ رحمۃ رضوان نے 1352 ہجری سے 1402 ہجری تک مکمل 50 سال تک سجادہ نشینی پر فائز رہ کر 28 جمادی الثانی 1402 ہجری کو جمعہ کے دن صبح 9 بجے وصال فرمایا اور آپ کا مزار شریف آستان عالیہ شمشیہ رائچور میں واقع ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے قبر انوار پر رحمت و انوار کی بارشوں کا نزول فرمائے۔ اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔